کہ جناب ایک تو پہلا آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا گورنمنٹ کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ یا باقی پارٹیز کے ساتھ، کیا یہ بڑھ سکتا ہے آگے؟ اور علی امین گنڈا پور صاحب آپ آج بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو معاملات پھر آگے کیسے چلیں گے؟ علی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ گنڈا پور صاحب سر اپنی غلطی کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا؟ جی بہت شکریہ جوئی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے جو آپ نے 9 ستمبر اور 10 ستمبر کی جو آپ نے بات کی، جوئی صاحب 9 ستمبر کی جو رات تھی، جو ہوا، قطع نظر اس کے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور کل بڑی مشکل سے میں پارلیمنٹ گیا، میں چاہ ہی رہا تھا کہ میں اپنا موقف جماعت کا اور خان صاحب کا، تحریک انصاف کا رکھوں وہاں پہ، اور اس سے پہلے کسی بھی صورت میں نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھے وہاں نہ آنے دیا جائے، تو اس لیے کافی تگودو کے بعد میں پہنچا وہاں، اور میں نے وہاں ایک بات کی کہ میں آج کوئی عمران خان صاحب یا تحریک انصاف یا اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس پارلیمنٹ ہاؤس کی، پاکستان کے سب سے مقتدر جو فورم ہے، پارلیمنٹری ساورنٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں مقدمہ جمہوریت رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آمریت بھی آتی رہی، لوگ گرفتار بھی ہوتے رہے، زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، لوگ پھانسیاں بھی چڑھے ہیں، بڑے مسائل ہیں، لوگوں کو کوڑے پڑے ہیں، سب کچھ ہوا۔ نواز شریف صاحب کی حکومت جب 99 میں ختم ہوئی، ہم اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں، مشرف صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جس طرح انہوں نے ٹیک اوور کیا، یا ماضی میں جو ضیاء صاحب نے کیا تھا، خیر وہ تو ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، لیکن یہ جو فزیکلی ہوا ہے، جو پرسوں رات لوگ نقاب اوڑھ کے اندر گئے ہیں، اس سے نظام کی جو کوئی رہی صحیح سطر پردہ تھا وہ اٹھ گیا ہے۔ نقصان یہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے جو ایم این ایز کو ایبڈکٹ کیا گیا ہے، اس پہ بہت ریزرویشن ہے، اور اسی پہ کل میرا مقدمہ تھا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے۔ باقی اب جہاں تک گنڈا پور صاحب کی بات ہے، دیکھیے اصولی طور پہ وہ 3 چیزوں کو انہوں نے ٹچ کیا۔ الفاظ کے چناؤ کو بہتر کیا جا سکتا تھا، اس سے میں دو رائے نہیں ہے۔ کل میں نے خود قومی اسمبلی کے فلور پہ، حالانکہ میں کبھی شاید اتنی زیادہ جذباتی سپیچ کبھی نہیں کی، لیکن میرے ساتھی اغوا ہوئے تھے، رات انہوں نے ادھر کاٹی، وہ چھپتے رہے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں، ان کو اٹھایا جاتا رہا، لیکن میں نے وہاں ایک بات کی، سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے لیے وہ اپنی بڑی بہن کی طرح ہے، عمر میں ہم سے بڑی ہے، وی ریسپیکٹ ہر، لیکن الفاظ کے چناؤ میں بالکل بہتری ہو سکتی تھی۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے 3-4 باتیں کی ہیں جو ہمارا اس وقت پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے، اس پہ تو ہم کھڑے ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم جوڈیشری کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ کی آزادی پہ کوئی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ایک ادارہ رہ گیا ہے، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، جس پہ لوگوں کو کچھ امید باقی ہے، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا، ورنہ پھر اس پورے اس کا کیا فائدہ، یہ جس کو ہم الیکشن کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ایک ایشو ہے سول ملٹری امبیلنس کا، اس سے تو چوئی صاحب آپ بھی انکار نہیں کر پائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ رہا ہے، اور اب مزید بڑا ہے، اور اسی پہ گنڈا پور صاحب نے بات کی کہ جناب اس چیز کو آپ پیچھے کریں، اس سے بیک آؤٹ ہوں، تاکہ جتنا اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہوگی اتنا ہی نظام ان جو جکڑا ہوا ہے ان زنجیروں میں اس سے کھلے گا، اور جو تنقید ہوگی وہ پھر ایک سویلین گورنمنٹ پہ ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے کام سے پھر کام رکھے گی، وہ اپنے پیشہ ورانہ امور پہ توجہ رکھے گی۔ تو یہی اس ساری پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شخص پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جو ان 3 نقطوں پہ آپ کے ساتھ اتفاق نہ کرے، اور یہ ایک ہسٹری کا لیسن ہے کہ تینوں چیزیں آپ کی 100% درست ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیں آپ نے بھی تقریر کی تھی وہاں 8 سپٹمبر کو، آپ کے باقی دوستوں نے بھی، آپ کے لیڈرز نے تقریریں کی، کسی کے اوپر کوئی objection نہیں ہے، لیکن جو کچھ وہاں پہ خالد خورشید صاحب نے کہا اور جو کچھ گنڈا پور صاحب نے کہا، اعتراض اس پہ ہے۔ آپ اپنا موقف بیان کریں، لیکن اگر آپ اس طرح خواتین کی وہاں پہ توقیری کریں گے، آپ میڈیا کو کہیں گے کہ سارے بقاؤ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں گے لوگوں کو پن پوائنٹ کر کے، اور اس کے اندر ہیٹ ہوگی، تو پھر یہی ہوگا پھر الٹیمیٹلی۔ دیکھیں اس سب سے ہمیں آگے جانا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک میں سیاستدان بھی رہنے ہیں، اس میں فوج بھی ہوگی، فوج بڑی اہم ہے، اور عمران خان صاحب نے خود ہی بطور وزیر اعظم بات کی
جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تب بھی انہوں نے بات کی ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، بلکہ ایک وقت پہ تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ شاید میرے سے زیادہ اس ملک کے لیے فوج کی اہمیت ہے تو اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ پھر جو ہمارا حساس ادارہ ہے، بہت سارے ہیں لیکن میرا اشارہ انٹر سروسز کی طرف، اس کی اپنی ایک اہمیت اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے۔ پاکستان کی بقا کے لیے آپ کو انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں سیکیورٹیز چاہیے، بارڈر پہ بھی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیوروکریٹک سیٹ اپ چاہیے جس میں گریڈ 22 سے لے کے تو گریڈ 1 تک افسران اور کارکن اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ لیکن سیاستدانی ملک بنا ہے، سیاستدان کی اپنی اہمیت ہے، آپ لوگوں کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ کا قلم اگر حرکت نہ کرے تو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ قلم چلے گا تو ملک چلے گا۔ تو یہ ساری سب نے اپنے اپنے پیرافرنیلیا میں اپنی اپنی جگہ رہ کے کام کرنا ہے۔ ہاں، اوور لیپنگ ہوتی ہے جو نیچرل ہے، مل کے جب آپ کام کرتے ہیں، جیسے انٹرنل سیکیورٹی میں اگر ہم نے کام کرنا ہے تو ایک انٹیریئر منسٹر ہے جو ایک سویلین گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کے نیچے آپ کی فورس کے لوگ ہیں، اس کے نیچے آپ کی پولیس ہے، اس کے پیراملٹری ہے، اچھا وزیر اعظم ہے، ان کا سویلین ہیڈ ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے، لیکن ڈی جی انٹر سروسز جو ہیں وہ پی ایم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اوور لیپنگ ہوتی ہے جب آپ مل کے کام کرتے ہیں۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب آپ اوور ایپ کرتے ہیں، جب آپ کسی اور کے پاور کو یوسرپ کرتے ہیں، وہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایشو یہ ہے اگر ہم یہ ٹیکنیکلٹیز یہ ٹھیک کر لیں تو ہم نے آگے اب جانا ہے۔ آگے کیسے جانا ہے چوئی صاحب؟ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر جناب عمران خان صاحب کو آپ جیل میں رکھ لیں، سب سے بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر دیں، اس کے لوگوں کو رات آپ اٹھائیں، نقاب پہن کے آپ ان کو لے جائیں، پھر کوئی ایکسپلینیشن نہ ہو، پھر کوئی اس کی وضاحت نہ ہو۔ اور ایک اور بات بھی، یہ جو اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہمارے ایم پی ایس صاحبان کی ریزرویشن سن رہے ہیں، اس کو خدا را توجہ سے سنیے، اس کو صرف تنقید نہ جانیے، ٹٹ فار ٹیٹ نہ جانیے۔ لوگوں کی جنرل ریزرویشنز ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، ان کو انٹیلیجنس اداروں سے جنرل شکایات ہیں، اسی طرح بلوچستان میں مسئلے ہیں۔ تو ان سارے مسائل کا حل آپ مجھے چوئی صاحب آپ تجویز کیجئے، کیا گفتگو کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے؟ بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے؟ لیکن کس کے ساتھ بیٹھیں؟ جب آپ نے عمران خان صاحب کو نہیں بٹھانا بیچ میں تو آپ نے پھر بات کس سے کرنی ہے چوئی صاحب؟ نہیں، بات ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے آپ کو سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوگی، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب نے دونوں راستے بند کر دیے۔ وہ سیاستدانوں سے پہلے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے کہا جی اب ہم بات نہیں کریں گے، تو بات کس سے کریں گے؟ علی صاحب میں نے بریک لینی ہے لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے کہ اسپیکر صاحب جو وہ مساق پارلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور 16 رکنی انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، تو اب آپ اسپیکر صاحب کے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ چھوٹا سا سوال ہے آپ کے پاس، چھوٹی سی بریک ہے وہ دوبارہ ضرورت۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ یہ فرمائیے علی صاحب، یہ اسپیکر صاحب کا